بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے سی پی کے لائیو سیشن میں آج کا ہمارا موضوع ہے تحریک نفاذ اردو پاکستان کے زیر اہتمام حال ہی میں منعقد ہونے والے اردو مقابلہ اردو مضمون نویسی کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے تحریک نفاذ اردو پاکستان ہزارہ ریجن کے صدر جناب عتیق الرحمان شاہ صاحب اور روزینہ زرش بٹ نائب صدر تحریک نفاذ اردو شعبہ خواتین لاہور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آج ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جناب عتیق الرحمان شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ مقابلہ اس مقابلے کے انعقاد کے مقاصد کیا تھے؟ مجموعی طور پر اس جو مقابلہ تھا اس میں لوگوں کا رد عمل اس بارے میں کیا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک نفاذ اردو پاکستان نے گزشتہ ماہ مقابلے کا انعقاد کا اعلان کیا تو اسی وقت سے ملک بھر سے مختلف لوگ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آگے سوشل میڈیا کے توسط سے، اور اتنی مقدار میں لوگ آئے کہ ہمیں ہمارے لیے ان کو سنبھالنا مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ ہی اس کی منتظمہ کمیٹی قائم کر لی جس نے اس کے دیکھنا تھا، ججز کے ساتھ روابط تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ کل میں اچھے طریقے سے اس کو ہم نے کیا، اور جتنا ہمیں توقع تھی ہمیں سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر لوگوں کی طرف سے رسپانس ملا۔ سینکڑوں مضامین اب تک ہمیں موصول ہو چکے ہیں، جن میں سے 101 سے زائد مضامین کو مقابلے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ لوگوں کو ہم نے ہر طرح سے لوگوں کو مواقع فراہم کیے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں، اپنے تاثرات لکھ کر بھیجیں۔ اس کے لیے ہم نے 2 سطحوں پر مقابلے کا انعقاد کیا۔ ایک گریجویشن سے کم جو تعلیم کے عامل تھے ان کے لیے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا کہ پاکستان میں قومی زبان کے نفاذ کی اہمیت اور ضرورت۔ تو یہ براہ راست وہ فریق ہیں یا وہ طبقہ ہے جو انگریزی کے بوجھ تلے اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں دبا ہوا ہے۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ اردو سے متعلق ان کی رائے کیا ہے، تو الحمدللہ ہمیں ملک بھر کے کونے کونے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے، کشمیر سے، متحدہ عرب امارات سے، ایون بیرون ملک سے بھی اردو کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر رسپانس ملا۔ ان سب لوگوں کا ایک تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حصہ لیا، اور ہمارے پاس بہت معیاری مضامین آئے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ، بہت قابلیت کے حامل لوگ اور بچے، خاص طور پر طلبہ و طالبات ملک بھر سے ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور اب تک یہ بہت کامیاب اور بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس کے انتظامات انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ تسلی بخش ہیں بلکہ یہ مستقبل کے لیے ہم قوم کو ایک نوید فکر دینے کا موجب ٹھہریں گے، اور ان لوگوں کی نگارشات جو ہمیں موصول ہو چکی ہیں اب تک، انہیں ہم نے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے ہمیں کہ یہ ملک قابلیت کے اعتبار سے بانجھ نہیں، یہ طلبہ بہت ذہین اور فتین ہیں۔ ان لوگوں نے آگے چل کر اردو کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں یہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اسی آپ کے سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، حقیقت تو یہ ہے کہ اردو دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے جس کے بولنے اور سمجھنے کا والوں کی بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ یار اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ تاثر کس حد تک درست ہے، اور آپ کی جو تحریک ہے وہ کن معنوں میں اس کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے یا وہ نفاذ چاہتی ہے؟ دیکھیے، نفاذ اردو کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو آبادی رہتی ہے وہ 99% لوگ وہ ہیں جو انگریزی کو نہیں سمجھتے، اردو کو سمجھتے ہیں، اور اگر وہ اردو کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے قانون سازی اردو زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے لیے ان کی مقننہ کیا قانون بناتی ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ جو آپ کا ادارہ ہے عدل و انصاف کا، وہ اپنی جو عدالتی احکامات ہیں
وہ عدالتی فیصلے ہیں مختلف کیسز کے تو وہ ان کو اردو میں جاری کرے، اردو میں کارروائی ہو، قانون اردو میں مرتب ہو، PLDs آپ کی جو انگریزی میں مرتب ہوتی ہیں اردو میں ہو، تاکہ عام شہری جو اردو سے واقف ہے، اردو اس کے لیے آسان ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ اردو کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اختیار کریں، اور اس میں آپ کو ترقی کا بھی مل سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروفیشنل تعلیم کے لیے کوئی اردو میں چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ انجینئر بنے اور اسے اردو میں انجینئر بننے کی سہولت حاصل ہو، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اسے اردو میں سرجری کی اور طب کی معلومات میسر ہوں، سائنسز میں جو پڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اردو میں اسے وہ سلیبس اس کا وہ چیزیں اس کو میسر ہوں، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہم نفاذ کا یہ مطلب ہے کہ انہیں یہ سہولتیں حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سرکاری جو مراسلت ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، حکومتی ادارے مختلف جو خط و کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، خطوط اپنے سرکولر جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، وہ اردو میں کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں اردو کو اہمیت دیں، اردو کیونکہ یہ ہماری تہذیب کی پہچان ہے، یہ ہمیں ایک قوم میں اگر کوئی چیز پروس سکتی ہے تو وہ اردو ہے۔ اردو کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اس منتشر ہجوم کو ایک قوم میں تبدیل کر سکے، تو لہٰذا اردو کو فی الفور نافذ کیا جانا چاہیے، امپلیمنٹ ہوں فیصلے، اور یہ اردو جب نافذ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے جو تہذیبی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، علمی مسائل ہیں، تحقیقی مسائل ہیں، ان میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں یونیورسٹیوں کو نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو تحقیق ہو وہ تحقیق اردو زبان میں کی جائے، تحقیقی مقالے آپ کے اردو زبان میں شائع ہوں، اردو کی کتب شائع ہوں، اردو میں علوم منتقل ہوں، تراجم ہوں، تاکہ ہمیں وہ تمام چیزیں اردو میں میسر ہوں کہ ہمیں کسی دوسری زبان کا محتاج نہ رہنا پڑے، اور علم کی دنیا میں ہم اپنی سیادت اور قیادت کا جو ڈنکا پیٹتے ہیں وہ اس کا کوئی عملی طور پر کوئی مشاہدہ بھی کیا جا سکے، اور وہ عملی دنیا میں بھی کہیں دکھے۔ یہی سوال ہم رکھتے ہیں روزینہ زرش بٹ صاحبہ سے کہ ظاہر ہے خواتین ہمارے معاشرے کا ایک اہم جزو ہیں، بالخصوص طالبات، کیونکہ ہمارے تعلیم کے میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو روزینہ صاحبہ آپ بتا سکتی ہیں کہ اس حوالے سے خواتین کا کیا مطلب ان کا رد عمل رہا بالخصوص طالبات کی جانب سے؟ پاکستان تحریک نفاذ اردو نے حال ہی میں ایک مضمون نویسی کا ملک بھر میں مقابلہ منعقد کروایا، جس کا عنوان تھا قائد اعظم کا تصور قومی زبان۔ اس مقابلے میں نہ صرف ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے پاکستانی طلباء و طالبات میں بڑھ چڑھ کر پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ طلبات کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے مضمون نویسی کے مقابلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ جو تھا وہ جونیئر سیکشن کا تھا، جس میں مڈل سے لے کر FA تک کے بچے شامل تھے۔ اس میں ہمیں مضمون کی جو موصول ہونے کی تعداد ہے وہ ہے 60۔ مضمون ہمیں موصول تو زیادہ تعداد میں ہوئے، لیکن چونکہ یہ پہلا مقابلہ تھا اور اصول و ضوابط کو صحیح مد نظر نہیں رکھا گیا، طلباء طالبات نے غور سے وہ پوسٹ نہیں دیکھی جس پر تمام اصول و ضوابط لکھے ہوئے تھے، اس لیے کئی مضامین مسترد بھی ہو گئے۔ لیکن جو صحیح مضامین موصول ہونے والے ہیں وہ جونیئر سیکشن میں کل ملا کر 60 ہیں، اور جو سینئر سیکشن تھا اس میں ہمیں BA MA PhD تک کے مضامین موصول ہوئے طلباء طالبات کے، اور اس کی تعداد تقریباً 45 تک گئی۔ کل ملا کر 105 مضامین ہوئے، اور ان مضامین میں سب بچوں نے جو المیہ بیان کیا ابتدا ہی میں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں ہماری قومی زبان میں تعلیم دی ہی نہیں جا رہی، اس طرح پڑھایا ہی نہیں جا رہا کہ ہماری اپنی اردو زبان پر گرفت ہو، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں اردو لکھنے، بولنے اور صحیح اصل اردو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ بچے اردو کے کئی مشکل الفاظ انگلش کے مطلب بتائے بغیر سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مقابلوں کے ذریعے قوم میں وہ شعور پیدا کریں کہ اپنی زبان کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے سامنے قوم کے طلباء و طالبات، نئی نوجوان نسل کے دل میں اردو کے بارے میں کیا خیالات و تصورات ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے، اور اس سے ہمارے اس تحریک میں کئی آنے والے طلباء و طالبات ہم اپنی زبان کے لیے آواز بلند کر سکیں گے۔ موجودہ پیش رفت کو، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بہت حوصلہ افزا قسم کا رد عمل لوگوں کی طرف سے، طلباء و طالبات کی جانب سے
یونیورسٹی لیول کے طلباء کی جانب سے، طالبات کی جانب سے یا اہل علم کی جانب سے آپ کی طرف آپ کو رد عمل ملا ہے، تو کیا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی مستقل بنیادوں پر چلتا رہے گا؟ اچھا، مستقبل میں ہمارے پاس ابھی جو فوری طور پر جو پہلا پروگرام ہے یا جو پہلا ہمارا پروگرام ہوگا وہ 25 دسمبر کو ہونا ہے۔ 25 دسمبر کو ملک بھر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں، قومی دارالحکومت میں اور اسی طرح ملک بھر کے تمام شہروں میں جہاں جہاں سے ہمیں مضامین وصول ہوئے ہیں ان شہروں میں تقریب تقسیم انعامات ہے، اور اسی روز ہم نے مجلس مذاکرہ کا اہتمام کیا ہے جس کا عنوان وہی ہوگا جو ہمارے مضمون کا عنوان تھا، قائد اعظم کا تصور قومی زبان۔ اس میں اسکالرز اور پڑھے لکھے لوگ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور انتہائی اعلیٰ طبقات، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ہم نے شریک کرنا ہے۔ یہ ہمارا اس مقابلے میں جن لوگوں نے حصہ لیا اور جن کے مضامین اچھے تھے انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ان کے انعامات کو جو ہم نے حکم اعلان کیا گیا تھا وہ انعامات بھی دیے جائیں گے، اور انہیں مزید اس فیلڈ میں لکھنے کی تاکہ وہ رہنمائی دیتے رہیں گے۔ اہل علم ہیں، ان لوگوں نے پڑھا لکھا ہوا ہے، یہ لوگ قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، لکھنے کا سہارا لیتے ہیں، تو لکھ کر لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے۔ ان کے لیے ہماری طرف سے انعامات کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ یوں نہیں ہے کہ ادھر سے ختم ہو جائے گا، بلکہ آگے چل کر ہم مزید مقابلے بھی کروائیں گے۔ اس دوران ہمارے پاس بہت سے ڈیبیٹرز بھی اکٹھے ہوئی ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ایک 5ویں کلاس کی بچی ہے، وہ بہت بڑی ڈیبیٹر ہیں، وہ انہوں نے اسی طرح بہت سارے بچے ہیں جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بچیاں ہیں جنہوں نے ڈیبیٹ گولڈ میڈلسٹ لوگ ہیں۔ ظاہر ان لوگوں کی صلاحیتوں سے ہم جس وقت تک قوم کو روشناس نہیں کروائیں گے، قوم کے سامنے ان کا انٹیلیجنس لائیں گے نہیں، قوم کو کیسے پتہ چلے گا، قوم کو کیسے رہنمائی ملے گی۔ ہم رہنمائی دلوانے کے لیے ان لوگوں کے مابین دیگر مقابلے جن میں ڈیبیٹس کے مقابلے ہو گئے، تحریری مقابلے ہو گئے، تقریری مقابلے ہو گئے، کوئز کمپٹیشنز ہو گئے، اور اس سلسلے میں ہم ابھی ٹیمیں تشکیل دیں گے۔ اب جس وقت یہ والا مقابلہ ختم ہوگا تو ہم اگلے مقابلے کی جانب جب بڑھیں گے تو ہم ٹیمیں تشکیل دیں گے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وسیع بنیادوں پر اور زیادہ سے زیادہ عوامی شراکت کو حاصل کرتے ہوئے یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلباء و طالبات کے علاوہ دیگر لوگ بھی جن میں شریک ہو سکیں، ایسے مقابلے بھی منعقد کیے جائیں گے، اور مضمون نویسی کے مقابلے بھی ہوں گے، اور وہ ہمارے اس میں مستقبل کے پروگرام میں، یہ شیڈول میں موجود ہیں۔ اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پاس azadi.com.pk نے ایک جگہ پر اپنا ایک خصوصی گوشہ مختص کیا ہے جہاں پر ان کی نگارشات کو ہم ہر ایک کے لیے، سب کے لیے پبلک کریں گے، اور لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آن لائن بھی دیکھ سکیں گے۔ یوٹیوب پر بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ ان کی جو ہم نے یہ نالج گین کیا ہے اس عرصے میں ملک بھر کی جامعات سے اور ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے، اس علم کو ہم اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کو نشر کرنے کے لیے، اس کو آن لائن سب کے پاس اس کی موجودگی کے لیے ہم پورے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور ان مضامین کو ہم سب لوگوں کے سامنے پبلک میں لائیں گے، تمام لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ فلاں یونیورسٹی کے فلاں اسکالر نے یہ بات کہی تھی اور یہ یوں ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ لوگوں تک ایک تو بات پہنچتی رہے گی ہماری، اور دوسرا لوگ اردو کے معاملے کو میں جو جذباتیت نہیں دکھا رہے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہمیں امید ہے کہ لوگ اردو کی نفاذ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کے حق میں آواز بلند کریں گے، اور اس وقت تک یہ آواز بلند ہوتی رہے گی جس وقت تک اردو کے نفاذ کا حتمی طور پر اعلان نہیں ہو جاتا، بلکہ عمل درآمد اس پر نہیں کر دیا جاتا۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان طلباء و طالبات کا جنہوں نے مضامین لکھے، ان اپنی منتظمہ کمیٹی کے اراکین کا، اپنے ساتھ شریک ہر فرد کا، بطور خاص تحریک نفاذ اردو پاکستان کے مرکزی صدر جناب عطاء الرحمن چوہان صاحب کا، جن کے حکم کے تعمیل میں ہم نے یہ سارا مرحلہ طے کیا بلکہ کر رہے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کی ساتھ ایک مل کر ایک ٹیم کی شکل میں ہم نے جو کام کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام مستقبل کے لیے قوم کے لیے ایک اچھی خوشخبری لائے گا، اور ایک نوید ہوگی یہ صبح آزادی کی، جو azadi.com.pk سے جو آزادی کا سورج طلوع ہوگا وہ نفاذ اردو کا سورج ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب روزینہ بٹ صاحبہ اور جناب عتیق الرحمان شاہ صاحب، آپ کے آج کے پروگرام میں آپ کی شمولیت کا مشکور ہیں۔ آپ کے بطور طالب علم جو بات میں سمجھ سکا ہوں، زبان بنیادی طور پر آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کا، سمجھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کے ایک کونے میں بیٹھ کے
पाकिस्तान के दूसरे कोने में या पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने समझने वाले लोगों तक अपनी बात समझा रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ या उनकी बात को समझ रहा हूँ, तो ये ज़ुबान ही है जो मुझे ये वसीला अता कर रही है। अंग्रेज़ी की अहमियत से हम किसी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। उसको एक टेक्नोलॉजी की ज़ुबान के तौर पर तो सीखें, लेकिन अगर उसको आप बतौर ज़ुबान अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो हमारे यहाँ जिस तरह तबक़ाती निज़ाम दिन ब दिन वसी होता जा रहा है, जड़ें पकड़ता जा रहा है, एक तबक़ाती खलीज जो हमारे दरमियान हाइल हो रही है, ये खुदा न खास्ता मज़ीद गहरी होती रहेगी। अगर हमने बतौर एक कौम पूरी दुनिया में अपना मुकाम पैदा करना है तो हमें अपनी ज़ुबान को अहमियत और उसको तरजीह देना होगी। वस्सलाम।